بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ٹائٹل آف دا ڈے: درود شریف اور شہد کی مکھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے سالن موجود نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آئی اور وہ بڑے زور سے بھنبھنا رہی تھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی بہت دیر سے کیوں شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگا رکھا ہے، وہ کون لائے گا؟ ہم اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکھیوں کے پیچھے پیچھے جانے کے لیے کہا اور بولا کہ شہد کو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس مکھی کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے ایک غار میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگے اور مکھی پھر آ گئی اور دوبارہ سے بھنبھنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اس طرح شور کر رہی ہے تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال پوچھا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بد مزہ بھی، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں، جب ہم پھولوں کا رس چومتی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے کہ اگر درود پاک کی برکت سے کڑوے اور بدمزہ پھول کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے، تلخی شیریں میں بدل سکتی ہے، تو درود پاک کی برکت سے ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل سکتے ہیں، اور ہماری نامکمل نمازیں اور ناتمام سجدے اور بہت سی دیگر عبادتیں بھی یقیناً قبول ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہر لمحہ، ہر سانس مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برسات جاری و ساری رکھیں، تاکہ ہمارے گناہوں کو بھی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں اور بے حساب جنت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔